السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے روزے دار کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم قال لکل عمل کفارۃ والصوم لی وانا اجزی بہ وَلِخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ البخاری۔ ترجمہ یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل کا کفارہ ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے۔ محترم سامعین، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جو روزہ دار انسان ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی منہ کی بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب اور اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں جو باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کی کیا تشریح ہے، آئیے میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ لکل عمل کفارۃ، کہ ہر عمل کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا ایک کفارہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے تو ان دو نمازوں کے درمیان جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان دو نمازوں کے عمل کے ذریعے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ کفارہ کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ اسی طرح انسان ایک جمعے سے دوسری جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو یہ عمل جمعہ کا، دوسرے جمعے ہر جمعہ سورہ کہف کا پڑھنا ایک کفارہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا کفارہ، یعنی ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ گزشتہ درس حدیث میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ آج جس بات پر میں آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اس حدیث میں کہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ خوشبو یا بدبو کو سونگھتے ہیں، یا پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدبو ہے یہ خوشبو ہے؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یہاں پر عند اللہ کا لفظ آنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت، خوشنودی اور اجر و ثواب مراد ہے۔ عند اللہ سے مراد، اللہ کے نزدیک سے مراد یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقبولیت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کا یہ باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں اس طرح کا الفاظ آئے ہیں جس میں قیامت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسکی، یہ مسلم کی روایت میں ہے۔ بخاری کی روایت میں یوم القیامت کا تذکرہ لفظ نہیں آیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی بو یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ انسان یعنی وہ روزے دار زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں یہی مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ بہتر بیان کی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ شہید کے خون سے بھی افضل ہے، کیونکہ شہید کے خون کی بو کے بارے میں حدیث میں صرف مشک کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے نسائی کی روایت میں ہے ریحھا،
یعنی شہید کی بو، خون کی بو، شہید کا خون کا بو کل مسک، یہ کیا ہے؟ مشک، یعنی مشک کی طرح ہے۔ لیکن روزے دار کے بارے میں کہا گئے اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا روزے دار کا مقام کہ جو بو ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے، وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ حالانکہ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، دونوں کی اگر موازنہ کیا جائے تو ایک دوسرے کا اپنا اپنا عمل جو ہے وہ اپنی جگہ افضل ہے، لیکن اس میں روزے دار کی تھوڑی زیادہ افضلیت ہے۔ اور اس حدیث میں تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ آخر روزے دار کی منہ کی جو فضیلت، بو کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دوسری چیز بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن روزے دار کی منہ کی بو ہی یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی جو شرح ہے مرعات المفاتیح، اس میں اس کی علت یوں بیان کرتے ہیں کہ اس بو کی تعریف اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ روزے دار کے ساتھ بات چیت کرنے میں ناگواری محسوس نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں روزے دار کے منہ کی اس بو کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے ناگوار سمجھتے ہوئے روزے داروں سے کٹ کر تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحیح وجہ انہوں نے بیان فرمائی ہے علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے منہ سے اگر بو آتی ہے تو جو سامنے والے کھڑے رہتے ہیں وہ اس سے دور ہٹنے لگتے ہیں، اور روزے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس لیے کہ انسان کھاتا نہیں ہے، اس کا معدہ خالی رہتا ہے، پھر اس کے معدے سے ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے۔ تو اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں وہ جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی مشک سے زیادہ بہتر ہے، تو تم لوگ بھی روزے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے منہ سے نکلنے والی بو کی وجہ سے انہیں ناپسند مت کرو، انہیں ناگواری سے مت دیکھو، اسے ناگوار مت سمجھو۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ روزے سے متعلق، جو روزے دار سے متعلق، کہ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ اس بو کو ختم کرنے کا سبب ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو مسواک کیا جاتا ہے وہ صرف زبان اور دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، لیکن جو حدیث میں بو کی بات کہی گئی ہے وہ انسان کے معدے سے، انسان کے ہاضمے سے نکلنے والی بو کی بات کہی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے، فقہاء شوافع نے لکھا ہے کہ روزے دار کو زوال کے بعد سے مسواک کرنا مکروہ ہے، اس سے پہلے وہ مسواک کر سکتا ہے۔ تو اس سے روزے دار کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ بھی بہتر ہے۔ اور روزے دار کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، یہ بخاری کی روایت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایک دروازہ ہوگا جسے باب الریان کہا جائے گا، جس میں روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور روزے داروں سے یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی شخص اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ اندر جائیں گے روزے دار، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اور مزید آگے ترمذی کی روایت میں یہ لفظ بھی اور بخاری میں بھی ہے کہ جب روزے دار اس دروازے سے اندر داخل ہوں گے پھر انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کی بڑی فضیلت ہے، روزہ جو انسان رکھتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ایک روزے دار انسان کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا ایک الگ سے خاص دروازہ اس کے لیے رکھا جائے گا جنت میں جانے کے لیے، اور وہ انسان وہاں سے داخل ہوگا۔ بخاری کے ایک شرح ہے عون الباری، اس میں ریان کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ اس دروازے کا نام ریان ہے، اس کا کیا معنی ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ریان کا معنی ہے سیرابی، یعنی انسان کو پینے کے بعد جو سیرابی نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔
چونکہ روزے دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کی اس میں بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک حدیث میں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں یہ حدیث روزے دار کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا، اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے، یہاں پر اللہ کے راستے سے مراد ایک تو جہاد کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا بھی، جیسے رمضان کا روزہ ہے یا دیگر سنت روزے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی اللہ کا راستے ہی میں روزہ رکھنے کی طرح ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ بھی اللہ کی راہ میں رکھا جانے والا روزہ ہے۔ تو جو انسان روزے کی پابندی کرتا ہے تو روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور رکھے گا، جہنم میں اسے داخل ہونے نہیں دے گا۔ اور بھی بہت ساری روزے دار کی فضیلتیں ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے دار کی جو فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں جو ثواب ملتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔